پاکستان کا سب سے بڑا اور پہلا چیلنج اس سال کا ہوگا 8 فروری کے انتخابات. دیکھیے پاکستان 8 فروری کے انتخابات جو ہیں ایک بڑا چیلنج ہے. اس پر آئندہ کے حالات کا انحصار ہے. اور اس وقت جو مہم جاری ہے اور جس طرح کاغذات نامزدگی جو ہیں مسترد ہوئے ہیں پی ٹی آئی کے لوگوں کے، دوسری جماعتوں کو بھی ہوئے ہیں بہت کم تعداد میں، لیکن سینکڑوں کی تعداد میں پی ٹی آئی کے جو تعلق رکھنے والے جو امیدوار ہیں ان کے کاغذات مسترد کیے گئے. تمام بڑے بڑے لوگ اس کی زد میں آ گئے ہیں. یعنی اس کی ڈیٹیل بھی شامل کریں گے. مجموعی طور پر یہ جو مجموعہ بنتا ہے جو انہوں نے آفیشلی جاری کیا ڈیٹا کہ 25,951 کاغذات نامزدگی میں سے 22,711 منظور ہیں اور 3,240 مسترد ہوئے. باقی تفصیل آگے جا کے میں دیتا ہوں. تو آپ کو لگتا ہے کہ 8 فروری کے انتخابات میں اب کوئی شکوک و شبہات باقی نہیں رہے؟ امید تو ہے انشاءاللہ. اس کے باوجود کہ دیکھیں نا کہ پرائم منسٹر بھی آج لاہور میں مخاطب تھے، وہ بھی 2 صوبوں میں امن و امان کی صورتحال کا ذکر کر رہے تھے. حضرت مولانا فضل الرحمان کا ذکر کرتے، کوئی شکر وہ وہاں تھے نہیں جو ان کے قافلے پہ حملہ ہوا، لیکن وہ نہیں اس قافلے میں نہیں تھے. حالات تو مخدوش ہیں لیکن دعا کرنی چاہیے، امید رکھنی چاہیے کہ انشاءاللہ ہم اس انتخابی مرحلے سے نکل جائیں گے. کیونکہ اگر انتخابات ملتوی ہو جائے تو وہ اور یعنی مشکل کا باعث ہوگا اور اس کے مشکلات جنم لیں گی. لیکن اگر انتخابات ایسے ہوں کہ ان کو کوئی قبول نہ کرے اور ملک کی بڑی تعداد جو ہے اسے مذاق سمجھے تو پھر تو صورتحال مختلف ہو جائے گی. آپ نے ویسے ماضی میں کوئی ایسا انتخابی دن، انتخابی مہم دیکھی تھی جو ابھی دیکھنے کو مل رہی ہے، جو ابھی حالات ہیں الیکشن سے پہلے کے؟ سوال میں اور سادہ کر دیتا ہوں. دیکھیں بات یہ ہے کچھ ایسا دیکھا پہلے بھی ماضی میں آپ نے؟ ہاں بہت کچھ دیکھا ہے. اور جو 1977 کا انتخاب ہے ذوالفقار بھٹو صاحب کے دور میں جو منعقد ہوا، اس میں کئی لوگ بلا مقابلہ منتخب کرائے گئے، کئی اغوا کر لیے گئے امیدوار جو تھے. اور پھر یہ ہے جب انتخاب کے روز دھاندلی کے ریکارڈ قائم کیے گئے. اور آپ دیکھیں اس وقت قومی اور صوبائی اسمبلی کے انتخابات ایک دن نہیں ہوتے تھے، وہ الگ الگ ہوتے تھے. ٹھیک. تو قومی اسمبلی کے جب انتخابات ہوئے اس کے تیسرے دن صوبائی اسمبلیوں کے انتخابات تھے. تو اتنی یعنی دھاندلی ہوئی. پھر پاکستان قومی اتحاد جو اپوزیشن کی نمائندگی کر رہا تھا اس وقت، اس نے بائیکاٹ کی اپیل کر دی. پی این اے جسے کہتے ہیں، پی این اے، کہ صوبائی اسمبلیوں کا بائیکاٹ کیا جائے. اور صوبائی اسمبلیوں کا بائیکاٹ ہوا. پولنگ سٹیشن سنسان پڑے ہوئے تھے، کوئی ووٹ دینے نہیں آیا. اور شام کو جب نتیجہ نکلا معلوم ہوا ہزاروں افراد، لاکھوں افراد نے ووٹ ڈال دیے. خود ہی ٹھپے لگا کے سرکاری افسروں نے اور پیپلز پارٹی کے کارکنوں نے وہ نتیجے نکال دیے. اور وہ جو صوبائی انتخابات تھے اس میں جو لوگوں نے دیکھا کہ سنسان پڑے ہوئے ہیں پولنگ اسٹیشنز، اور یہ کہاں سے آ گئے، اس نے بالکل ہی کریڈیبلٹی انتخابات کی ختم کر دی. پھر تحریک چلی بڑی عظیم الشان، اور بھٹو صاحب کا تختہ جو ہے الٹا گیا اور فوج نے انٹروین کیا. اس طرح جو ریفرنڈم ہوا ہے مشرف صاحب والا، جنرل ضیاء الحق کا ریفرنڈم، پھر جنرل مشرف کا ریفرنڈم، اس میں بھی ایسا ہی ہوا کہ نہ یعنی ووٹ کتنے پڑے کتنے نہیں پڑے. اس میں تو خیر پولنگ ایجنٹ بھی نہیں تھے کسی پارٹ، بلا مقابلہ ریفرنڈم تھا. وہ تو 90% سے زائد ہی شرح آئی تھی دونوں کی شاید، وہ بھی نکل آئے. تو بات یہ ہے کہ یہ بہت کچھ ہم نے تماشے دیکھے ہیں، لیکن جو تماشے آپ دیکھ رہے ہیں یہ اپنی نوعیت کا آپ ہے. یعنی یہ ہر تماشا جو ہے نا وہ اپنی نوعیت رکھتا ہے، ایک نیا کرتب اس میں دکھائے جاتے ہیں. یہ جو کرتب ہے نا، کریڈیبلٹی 8 فروری سے پہلے ڈیمیج ہو چکی کہ کاغذات نامزدگی جو ہیں اتنی بڑی تعداد میں کبھی مسترد نہیں ہوئے. اور تفصیل تو ابھی میرے سامنے نہیں اب میں لیتا ہوں ابھی اس وقت، لیکن یہ ہے کہ چھوٹے چھوٹے اعتراضات ہیں ان پہ کاغذات مسترد کر دیے گئے. اور اب ان کی اپیلیں کیونکہ الیکشن ٹریبونلز کے پاس جانی ہیں اور وہاں جج ہوں گے ہائی کورٹس کے جو ان کو سنیں گے، اس لیے ہم توقع رکھ سکتے ہیں کہ سنوائی ہوگی اور بہت سے امیدوار جو ہیں ان کے شاید کاغذات بحال ہو جائے اور وہ امیدوار بن جائے. اور اس کے ساتھ ہی جو بلہ ہے اس کا نشان بھی سپریم کورٹ میں ابھی، اور پشاور ہائی کورٹ میں پہلے، پھر سپریم کورٹ میں زیر
سماعت آئے گا، اس لیے یہ بھی توقع رکھی جا سکتی ہے کہ یہ نشان بھی بحال ہو جائے۔ پر اگر یہ معاملات اس طریقے سے درست ہو گئے تو پھر تو انتخابات جو ہے ایک ان کی کریڈیبلٹی ہوگی۔